میں نے جب پہلی بار دیوان غالب پڑھا تو دو اشعار کچھ غیر معیاری لگے۔ ایک شعر ہے: چال جیسے کڑی کمان کا تیر، اور دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی۔ تو جب محبوب کی چال کا ذکر آتا ہے تو شعرا خوشبو کے جھونکے کی مثال دیتے ہیں، یا پھر جھرنوں کی اٹکھیلیوں کی بات کرتے ہیں، اور اس کڑی کمان کے تیر میں تو کوئی نزاکت نہیں نظر آئی۔ دوسرا شعر ہے: اسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہا جو اس نے ذرا پاؤں میرے داب تو دے۔ تو شاعری میں جب محبوب سے قربت کی بات کرنی ہو تو رخسار کی نرمی اور پہلو کی گرمی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ پاؤں دابنے میں دوبارہ کوئی نزاکت نہیں نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ آگے کیا ہوگا، کیا ناخن کاٹنے کا ذکر ہوگا۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ چچا غالب نے اپنے دیوان کے لیے اشعار کا چناؤ بہت ٹھونک بجا کر کیا تھا۔ اپنے بہت سے اشعار خود رد کر دیے تھے، چنانچہ ان دو اشعار کی دیوان میں شمولیت برسوں میرے لیے ایک معمہ رہی۔ حال ہی میں ہندوستان کے ایک شاعر علی سردار جعفری نے غالب کی زندگی پر تحقیق کر کے ایک ٹی وی سیریل بنایا ہے، جس سے مجھے دو باتیں پتہ چلیں۔ پہلی یہ کہ غالب نے کبھی کسی فرضی معشوق کے بارے میں اشعار نہیں لکھے۔ ان کے اشعار میں جن وارداتوں کا ذکر ہے وہ حقیقی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ غالب ایک خاتون نواب جان پر عاشق تھے، جو ایک پیشہ ور خاتون تھی۔ تو چنانچہ اگر غالب نے کہا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، تو واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ نواب جان نے چچا غالب کو دیکھ کر کہا ہوگا کہ آپ ماشاء اللہ بہت خوش لگ رہے ہیں، اور غالب دل میں سوچتے رہے کہ انہیں کیا معلوم کہ میں کیسا مریض محبت ہوں۔ تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان دو اشعار کو پڑھیں تو ہمارے تصور میں واقعات آئیں گے۔ یعنی غالب نے نواب جان کو کہیں تیز رفتاری سے جاتے دیکھا ہوگا تو وہ پہلا شعر کہا، اور دوسرے نواب جان نے چچا غالب سے پاؤں دابنے کی خواہش کی ہوگی۔ تو یہ واقعات غالب کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھے، چنانچہ ان پر اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے دیوان میں کیا ہے۔ اور جہاں تک معیار کی پابندی کا تعلق ہے، غالب ان فنکاروں میں سے ہیں جو اپنا عہد خود تخلیق کرتے ہیں۔ وہ کسی معیار کی پابندی نہیں کرتے، بلکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اسے سننے والے معیار مان لیتے ہیں۔ ہم نے غالب کے بہت سے طور طریقوں کو معیار بنایا ہے، اور اب دو صدی بعد وقت آ گیا ہے کہ ان دو اشعار کو بھی معیاری مان لیا جائے۔ تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ غالب نواب جان کے پیشے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، ورنہ گرفتار محبت کیوں ہوتے۔ وہ اس پیشے کو تجسس کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کہتے تھے: یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے۔ کسی بھی پیشے میں مہارت کے ساتھ
جو پر اعتمادی اور حاکمانہ رویہ آتا ہے اسے غالب سراہتے تھے۔ کڑی کمان کے تیر والی چال میں جو پر اعتمادی تھی اسے حسن کا ایک پہلو سمجھتے تھے۔ پاؤں دابنے کی خواہش میں جو حاکمانہ رویہ تھا اس پر جان نثار کرتے تھے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ غالب کی نظر میں محبوب کا حسن اس زمانے میں، غالب کے زمانے میں، ان کی نظر میں محبوب کا حسن فقط جسمانی حسن نہیں تھا، وہ پوری شخصیت کا حسن دیکھتے تھے، پہچانتے تھے، اور اسی لیے ہم غالب کو ایک ولی مانتے ہیں اور ان کی بادہ خاری کے باوجود ولی مانتے ہیں۔